غبی چھوٹا لفظ ہے، کودن چھوٹا لفظ ہے. پنجاب حکومت 2 سالہ عثمان بزدار کا وزارت اعلیٰ کا دور، آج ہم اس پہ کچھ گفتگو کریں گے. یہ جو 2 سالہ حکومت میں نے کہا ہے، ان کی حکومت اس میں شاید اضافی لفظ ہے. پنجاب کو آٹو پہ لگا دیا گیا ہے. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو پچھلے 2 سال سے ایک نیا تجربہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ اسے وزیر اعلیٰ کے بغیر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں وزیر اعلیٰ کے بغیر، یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیے، یہاں پر پنجاب کو سینٹر سے ریموٹ کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور یہ بات اب سب کو معلوم ہے. پورا ملک جانتا ہے، یہ صوبہ جانتا ہے، اس کے عوام جانتے ہیں، اس کی بیوروکریسی جانتی ہے کہ یہاں پر فیصلہ سازی کس طرح ہوتی ہے. آپ سنتے ہوں گے کہ یہاں پہ کتنے پاور سینٹرز ہیں. کبھی آپ گورنر ہاؤس کو پاورز دے کر معاملات اپنے نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آپ سیکٹریز بدلتے ہیں. 4 چیف سیکٹریز اب تک آپ لائے ہیں، اور ایک ایسا ارینجمنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے صوبہ یہ کم از کم چلتا رہے. کبھی آپ سینئر منسٹر کا سنیں گے کہ اس کو طاقت دی جا رہی ہے اور وہ اب معاملات دیکھا کرے گا. لہٰذا اس طرح کے کئی تجربے اس لیبارٹری میں کیے گئے ہیں. یہ حکومت اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ نااہلیت کے باب میں دیو مالائی حیثیت حاصل کر چکے ہیں. پنجاب میں کوئی کام آپ ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے. یعنی حتیٰ کہ وہ منصوبے جو 50% مکمل تھے، 75% مکمل تھے، وہ سب بھی یوں ہی پڑے ہوئے ہیں. یعنی میں آپ کو اگر صرف لاہور کی مثال دوں تو اورنج لائن ٹرین سے لے کر اور رنگ روڈ، جس کا اتنا سا ایک پورشن باقی ہے، وہ سڑک بھی بنی ہوئی ہے، اس کی امبینکمنٹ صرف رہتی تھی، وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے جو پی کے ایل آئی کے ساتھ ہوا. باقی چھوٹے چھوٹے منصوبے بکھرے ہوئے ہیں سارے صوبے میں، جو نامکمل ہیں اور ان پر کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہے صورتحال. اچھا، اور جو نعرہ تھا پی ٹی آئی کا اس زمن میں بھی دیکھ لیجئے. یعنی کرپشن کے حوالے سے آپ اگر اس صوبے کا جائزہ لیں تو آپ پر حیرت انگیز انکشافات ہوں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اس وقت. ایک صرف مثال کے طور پر اگر آپ ڈی جی خان کا علاقہ، جو آبائی علاقہ ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا، اگر آپ اسی پر نظر ڈال لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہاں پر طاہر صاحب، عمر صاحب، جعفر صاحب، یہ بھائی ہیں ان کے وزیر اعلیٰ صاحب کے، وہاں پر کوئی ٹینڈر اور کوئی ٹھیکہ کمیشن کے بغیر نہیں ہوتا. یہ پورے شہر کی آواز ہے. ہر آدمی وہاں پر یہ معاملہ جانتا ہے کہ تھانے کس طرح کنٹرول ہو رہے ہیں اور وہاں کے پروجیکٹس کس طرح کنٹرول ہو رہے ہیں. یہ ہے کرپشن کے فرنٹ پہ عالم. اور جو نااہلی کے مناظر آپ دیکھتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں تو نہ وہ سوال کی تفہیم کر پاتے ہیں، اور جواب تو بہت دور کی بات ہے. اور ان کے کان میں مسلسل جب تک کوئی بولے نا تو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب گفتگو نہیں کر پاتے. گفتگو کا ہنر ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ بڑے فصیح اور بلیغ جملے بولا کریں. بنیادی بات سمجھنا اور اس کا جواب دینا، وہی انہی معاملات کے بارے میں جن میں آپ دن رات سر کھپاتے ہیں، یعنی کھپانا چاہیے، انہی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آپ اس کا ایک جواب بھی نہیں دے پاتے. تو میٹنگز کے اندر جو صورتحال ہوتی ہے وہ تو آپ تک پہنچتی نہیں ہے. تو وہاں بھی ایک بہت مضحکہ خیز اور تکلیف دہ صورتحال ہے، اور ہر روز کوئی لطیفہ سامنے آتا ہے. جیسے میری بھی ٹریننگ ہو رہی ہے، میں بھی نیا ہوں نا، اور ابھی پچھلے ہفتے بڑی دلچسپ بات ایک سننے میں آئی کہ سفارت خانے میں ایک تقریب ہو رہی تھی، تو ان کو یورپین کمیشن اور یورپین یونین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. تو وزیر اعلیٰ صاحب نے گفتگو کے آخر میں پوچھا کہ یورپین کمیشن کیڑا ملک ہے. تو اس صورتحال سے ہمارا اس وقت سامنا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کون ہیں اور کہاں سے آئے؟ آپ کو شاید اندازہ ہو کہ ان کا سیاسی کیریئر یہ تھا کہ انہوں نے 2013 میں بھی الیکشن لڑا تھا پی ایم ایل این کی ٹکٹ سے، اور یہ ایم پی کا الیکشن ہار گئے تھے. اس سے پہلے یہ فقط تحصیل ناظم رہے ہوئے ہیں 2001 سے 2008 تک. وہ ان کا علاقہ ہے کوہ سلیمان، وہ ٹرائبل ایریا، تو وہاں سے یہ تحصیل ناظم رہے تھے. اس کے بعد یہ پارٹیاں بدلتے رہے، پی ایم ایل کیو سے پی ایم ایل این میں چلے گئے، پی ایم ایل این سے یہ پھر جنوبی جو پنجاب محاذ تھا اس میں شامل ہو گئے، اور جب وہ محاذ پی ٹی آئی میں ضم ہوا تو یہ بھی اس کے ساتھ ہی شامل ہو گئے. اور ان کے حوالے سے باقی جو ماضی تھا وہ یہ تھا کہ ان کے اوپر قتل کا ایک پرچہ تھا، جس کے سلسلے میں انہوں نے دیت ادا کر کے
وہ اس معاملے سے یہ نکلے تھے. یہ بھی 98 کا پرچہ تھا, 2000 میں دیت انہوں نے 75 لاکھ روپے ادا کی تھی. تو یعنی انہوں نے انکار نہیں, یہ دیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ہم سے جرم سرزد ہوا ہے اور ہم یہ منی دے کر, یہ پیسے دے کر آپ کو ہم یہ کیس بند کرتے ہیں. یہ ان پر کیس تھا, اور ان پر تقرریوں کا, بوگس اپوائنٹمنٹس کا 300 آدمیوں کی کیس تھا جو اسی زمانے کا تھا, نیب میں ہے وہ کیس. یہ تھا ان کا پس منظر. اب جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو ہمیں بتایا گیا کہ ان کی خوبی یہ ہے, کوالیفیکیشن یہ تھی کہ یہ ان صاحب کے گھر بجلی نہیں آتی ہے. یعنی یہ ہمیں بتایا گیا, یعنی یوں لگا جیسے اگلا وزیر اعلیٰ ایسا ہونا چاہیے جس کے گھر گیس نہ آتی ہو یا پانی نہ آتا ہو, اس طرح کے لوگ. یہ ایک ایسی دلیل تھی جسے آج تک کوئی معقول آدمی ہضم نہیں کر سکتا. یہ کوالیفیکیشن ہے آپ کی. یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک کینسر کا پیشنٹ ہو تو کیا وہ موزوں امیدوار ہے شوکت خانم کا سربراہ بنا دیا جائے اسے؟ اچھا, یہی آدمی ہیں جو ڈکلیئرڈ ایسٹس کہتے ہیں کہ میرے 2.5 کروڑ روپے ہیں, وہ کم ہو یا زیادہ جس طرح لوگ بتاتے ہیں ذرا کم, اس کو بھی چھوڑیے. 2.5 کروڑ روپے جس آدمی کے ایسٹ ہیں اور اس کے گھر بجلی نہ آتی ہو, تو کیا یہ امتیاز کی بات ہے یا نااہلی کی؟ یہ بھی فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور اصل وجہ جو ہمیں معلوم ہوئی اور سب کو معلوم ہے وہ اتنی سی ہے کہ ان کا مانکا فیملی یعنی بشرا بی بی کے ساتھ تعلقات تھے, ان کی دوست ہیں احسن گجر صاحب, ان کی فیملی. تو وہاں سے یہ نام ان کا سامنے آیا تھا عثمان بزدار صاحب کا. اور پھر اس کے بعد اس کے پیچھے عملیات کا کیا معاملہ ہے یہ چھوڑیے, واللہ عالم بالصواب. ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی جو بھی پرفارمنس رہی ہے صوبے میں, اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب مسلسل انہیں وسیم اکرم پلس کہتے رہے ہیں. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ طاقتور لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں ان سے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس صوبے کا یہ حال نہیں ہونا چاہیے, یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے اس صوبے کے ساتھ, کیونکہ عوام جو ہے وہ اس معاملے میں غصے میں ہے. کیونکہ جب وہ کمپیریزن کرتے ہیں تو ان کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہے, یہ اصل اس کی وجہ ہے جو آج تک جاری ہے, اور وہ بھی کنٹینیو کر رہے ہیں ایز چیف منسٹر. اچھا, اب اسے ایک اور نظر سے دیکھیے کہ پنجاب کی سیاست کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں حکومت پر, فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر. ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب پنجاب کا وزیر اعلیٰ جاتا ہے تو مرکز میں بھی تبدیلی آتی ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں, پنجاب اگر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نہ ہو تو حکومت کرنا مشکل ہو جاتا ہے, دشوار تر ہوتا جاتا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. یہ ہم نے کئی دفعہ مشاہدہ کر چکے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پنجاب میں جو پہلے مثالیں ہیں بہت سی ہمارے سامنے, کہ بہت سے وزرائے اعلیٰ ایسے رکھے گئے جن کو, جو کمزور لوگ تھے, اور تاکہ وہ کوئی اپنی گروپ بندی یا پارٹی میں اتنا بڑا انفلوئنس نہ کریٹ کر لیں کہ فیڈرل گورنمنٹ پہ اثر پڑنا شروع ہو جائے. ہمارے سامنے مثالیں ہیں بھٹو صاحب کے زمانے سے لے کر نواز شریف صاحب کے زمانے تک, یعنی معراج خالد صاحب سے لے کر اور حنیف رامے صاحب سے لے کر اور غلام حیدر وائیں تک, کئی ایسی مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں. لیکن اگر آپ ان کا موازنہ کریں تو وہ سیاسی طور پر کمزور لوگ تو ہو سکتے ہیں, دماغی طور پر کمزور لوگ نہیں تھے. وہ تو بہت سربراہ تھا لوگ تھے. یعنی معراج خالد صاحب وہ ایک ان کا نام تھا, ایک قد کاٹ تھا. اسی طرح غلام حیدر وائیں, حنیف رامے صاحب ایک ادیب, ایک لکھاری, پینٹر, وہ تو بڑی ایک شخصیت تھے. لیکن ہم نے جو کمزور آدمی ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو کام ہم نے اس صوبے میں کیا ہے وہ اس صوبے کو سزا دینے کے مترادف ہے. آخری بات صرف فکر میں دو بول دوں, آپ یہ دیکھیے کہ اس سے سب سے بڑا نقصان کیا ہوا ہے. یوں لگتا ہے جیسے جمہوریت میں اس طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں, یہ جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے. کہ ہماری قابلیت یہ ہے ہمارے سیاستدانوں کی کہ وہ اس سطح کے لوگ ہوتے ہیں جو آگے آتے ہیں اس نظام کے تحت. یہ سب سے خطرناک بات ہے, اور جمہوریین کے لیے بہت بری خبر ہے عثمان بزدار صاحب. اور اس حکومت کے بارے میں میں نے عرض کر دیا, ہر چند کہیں کہ ہے, نہیں ہے.